عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے اور روزانہ آنے والے نئے لیکچر اور نئے ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہوں گے اور اپنے مطالعے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جماعت نحم کے اردو مضمون میں پڑھائے جانے والی اپنی نظم برسات کی بہاریں جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، ان کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اردو درسی کتاب میں نذیر اکبر آبادی کا تعارف 105 صفحہ نمبر پر موجود ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی ولادت 1735 ہے اور وفات 1830 ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا مختصر سا ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا۔ وہ دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ دوسرے پیراگراف پر آتے ہیں تو انہوں نے جو کچھ اپنے ماحول میں دیکھا اس کی بے لاگ عکاسی کی ہے۔ وہ نظم کے شاعر ہیں مگر غزلیں بھی لکھی ہیں۔ منظر نگاری ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ نذیر کا کلام پڑھنے سے ان کے زمانے کی سچی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ مذہبی تہوار ہوں یا میلے، بندر والے کا تماشا ہو یا ریچھ والے کا، سماجی محفلیں ہوں یا شادی بیاہ کی مجلسیں، پتنگ بازی، کبوتر بازی، جوانی، بڑھاپا، لڑکپن، غرض ہر موضوع پر خوب لکھا۔ نذیر سے پہلے اردو شاعری مجازی محبوب کے حسن و جمال ہی کا طواف کرتی تھی، مگر نذیر نے اس روایت کو توڑ کر عوامی زندگی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع اور ان کی زبان عوامی ہے۔ آخری عمر میں ان پر فالج کا حملہ ہوا جس سے اگست 1830 کو وہ فوت ہوئے۔ کلیات نذیر ان کے کلام کی یادگار ہے۔ یعنی کہ عوامی شاعر کہنے کا ان کا سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کو مبالغہ آرائی، تخیل اور صرف محبوب کے حسن و جمال کی ذکر سے نکال کر عام لوگوں کے لیے شاعری کی۔ عام تہوار جیسے مذہبی تہوار ہوں، سالانہ میلے ہوں، یہ جو بھی عوام کے درمیان میں جو تہوار ہو رہے ہیں، عوام اپنی نظروں کے سامنے جو حقیقت دیکھ رہے ہیں اسی کو انہوں نے قلم بند کیا۔ تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں شامل ان کی نظم برسات کی بہاریں۔ ہمارے پاس نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں موجود ہے، جو ہیت کے اعتبار سے مخمس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس نظم میں 5 مصروں پر مشتمل بند ہو، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 مصرے ہیں، تو یہ 5 مصرے مخمس کہلاتے ہیں۔ تو چلیے چل کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ نذیر اکبر آبادی چونکہ ایک عوامی شاعر ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، اس لیے انہوں نے عام نظروں کے سامنے دیکھے جانے والے ماحول اور ارد گرد کے جو بھی ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ یہاں پر وہ گرمی میں ہونے والے برسات، بارش کے موسم کو بہت خوبصورت انداز میں تحریر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں۔ لہلہاہٹ
لہرانے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے، شادابی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بوندوں کی جھمجھماہٹ ہے، یعنی کہ جھلک مارنا یا جگمگانا، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، ہر طرح، ہر راہ میں، راہ بھی کہا جاتا ہے، رہنے کی جگہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، انداز کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہر آن یعنی کہ ہر لمحے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے اس میں اس قدر خوبصورت برسات کی بہاریں ہیں، اور ہر طرف سبزے کی لہلہاہٹ ہے، سبزہ جھوم رہا ہے، فصلیں، پودے، پتے جھوم رہے ہیں، بوندیں جو ہیں پانی کی جو گر رہی ہیں آسمان سے وہ اپنی جھلک میں جگمگا رہی ہیں، اور قطرات کی بہاریں، ہر جانب بارش کے قطرے گر رہے ہیں، اور ہر جگہ جو ہے وہ برسات کی آمد ہے، بارش ہو رہی ہے۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ ہر طرف جل تھل ہے، ماحول جو ہے وہ گرمی کے بعد بارشوں کی وجہ سے خوشگوار ہو چکا ہے۔ اگلا ہم بند دیکھتے ہیں۔ جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں، گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نعرے نوبت کے بج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں کہ بارش کے آتے ہی جو اداس، جو پھول مرجھائے ہوئے تھے، جو پتے، جو درخت، جو فصلیں مرجھائی ہوئی تھیں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ سب پر ایک سبز رنگ کا قالین بچھ گیا ہو، ہر طرف ہریالی پھیل چکی ہے، گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہے ہیں، کہ جتنے بھی پھول ہیں، پھل ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، سب اپنی اپنی روش، سب اپنے اپنے روپ، سب اپنے اپنے انداز بدل رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کہ برسات کی آمد سے پہلے بجلی جو ہے وہ چمک رہی ہے، اور آسمان پر بادلوں کے گرجنے کی آوازیں گونج رہی ہیں، جو کہ برسات کے آنے کا پیغام دے رہی ہیں، اللہ کے نعرے نوبت کے بج رہے ہیں۔ نکارہ طبل کو کہا جاتا ہے، بڑے ڈھول کو کہا جاتا ہے، اور نوبت بھی ڈھول ہی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ جس طرح آسمان سے بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کی آوازیں آ رہی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی تقریب میں بڑے بڑے ڈھول بجائے جا رہے ہوں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ ہر جانب برسات کی وجہ سے خوشیاں ہیں، موسم دل فریب ہے، خوبصورت ہے۔ اگلے بن کی جانب چلتے ہیں۔ کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، ان کی قدرت کا بیان بھی کر رہے ہیں، اور ہر آن بدلنے والے موسم اور موسم کے تغیر و تبدل کی وجہ سے جو موسم خوبصورت ہو چکا ہے، بارش کی وجہ سے جو موسم خوبصورت ہو چکا ہے، خوشگوار ہو چکا ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت کے، یا رب العالمین تیری قدرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں انسانوں کے لیے کیا کیا نئی سی نئی چیزیں رکھی ہیں، اور ہر آن بدلتا ہوا موسم، یعنی کہ کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، تو اس موسم کو دیکھتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہوئے سب ہی مست ہو رہے ہیں، اور سب ہی جو ہیں، کیا طائر کیا انسان، سب ہی تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں اس موسم کے بدلنے کی خوشی میں۔
بولے بے بٹیرے کمری پکارے کوکو، پی پی کرے پپیہا بگلے پکارے تو، کیا ہدہدوں کی حق حق کیا فاختوں کی ہو، سب رٹ رہے ہیں تجھ کو کیا پنکھ کیا پکھیرو، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہاں تمام بے بٹیرے قمری پپیہا بگلے ہدہد فاختہ پنکھ پکھیرو یہ تمام طیور ہیں، یعنی کہ پرندے ہیں تمام، اور پرندوں پر بھی یہ موسم کی تبدیلی کا اثر ہوا ہے، اور وہ بھی اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کیا شکر ادا کر رہے ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اب نذیر اکبر آبادی انتہائی مزاحیہ انداز میں اور ظرافت سے بھرپور بند میں کہتے ہیں، کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمین پھسلنی، مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی، جوتی گری تو وہاں سے کیا تاب پھر نکلنی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کہ ایک طرف تو برسات سے سب لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں، موسم کا مزہ اٹھا رہے ہیں، تو دوسری طرف برسات کی وجہ سے ہونے والے چند مسائل سے بھی لوگ جو ہیں نبرد آزما ہیں، جیسے کہ بارش کے پانی نے ہر طرف کیچڑ پھیلا دی ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں سے لوگوں کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے، کبھی تو ان کا پاؤں پھسلتا ہے تو ان کو اپنی پگڑی سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے، تو کبھی تو ان کی جوتی گر جاتی ہے، کیچڑ میں پھنس جاتی ہے، تو پھر وہاں سے گزرنا اور وہاں سے خود کو نکالنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ مگر یہ سب مشکلات تو ایک طرف، لیکن برسات کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بھر، ایک دو نہیں پھسلتے کچھ اس میں آن اکثر، ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ بارش کے بعد ہونے والے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، یعنی کہ بالکل کیچڑ سے معطر ہو چکے ہیں، خوشبودار ہو چکے ہیں، پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بھر، کہ کوئی ایسے بھی پھسلا ہے، اس قدر زور سے پھسلا ہے کہ وہ پاؤں تو پاؤں پورا جسم اور منہ بھی اس کا اس کیچڑ میں لت پت ہو چکا ہے، ایک دو نہیں پھسلتے کچھ اس میں آن اکثر، یعنی کہ ایک دو کے ساتھ ہونے والا یہ ماجرا نہیں ہے، بلکہ ہر آنے جانے والے سینکڑوں لوگ اسی مصیبت کا شکار ہیں، مگر ہر طرف برسات کی بہار کا بارش کا مزہ بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ نظم ہمارے پاس کلیات نذیر سے ماخوذ تھی، امید ہے کہ گھر میں بھی آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور ہر مطالعے میں آنے والے نئے الفاظ سے روشناس ہونے کے لیے آپ لغت کا بھی استعمال کر رہے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ نظم کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس کو بارہا پڑھنا ہے، اور اس کا تحریری کام جو ہے وہ آپ کو نوٹس مہیا کر دیے جائیں گے اسکول کی جانب سے۔ شکریہ۔